لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا ومقتدانا وهادينا ونفوسنا جد الحسن والحسين سيدا الشباب أهل الجنة المكي المدني القرشي الأبطحي أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما على إمام مبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم افضل المجاہدات کلمۃ الحق عند الجائر. صلوات پر محمد وآلہ خدا کا شکر ہے کہ آج 1443 ہجری میں خداوند عالم نے ہمیں حیات، تندرستی، زندگی، سلامتی عنایت کی کہ آج ہم کربلا کے سب سے پہلے عزادار یعنی حضرت امام زین العابدین سید سجاد کہ جن کا اسم گرامی ہے علی ابن الحسین، ہم ان کی عزاداری کے صف میں بیٹھ سکیں اور ان کے پوتے وقت کے زندہ امام معصوم یعنی حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ ان کو ہم اپنی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، اپنے مرحومین کی نیابت کرتے ہوئے تسلیت عرض کر سکیں. غم حسین علیہ السلام دل کے لیے شفا ہے. جیسے انسان کے جسم میں بیماری آ جاتی ہے تو رأس الجسم یا جو مین انسان کے جسم کا حصہ ہے کہ جہاں سے ہر اچھی چیز بھی پھوٹتی ہے، ہر بری چیز بھی پھوٹتی ہے، یا جملوں کو بدل کر کہہ دوں اچھا کام کرنے سے پہلے سب سے پہلے جہاں تیاری کی جاتی ہے اور برے کام سے بچنے کے لیے جہاں سب سے پہلے انسان کو پروگرامنگ کرنا پڑتا ہے وہ ہے قلب. اور قلب کی حیات کا نام ہے عزائے حسین. قلب کی جاویدانگی اور زندگی وہ ہے عزائے حسین ابن علی. اور یہ خوش نصیب ہیں وہ محب اہل بیت، شیعہ سنی ہندو، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، کسی بھی فرقے کا ہو، خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو خالق کائنات نے یہ توفیق عنایت کی ہے. چونکہ میں عرض کر دوں الحمدللہ ہم اور آپ لوگ خوش نصیب ہیں. ہم لوگ شیعہ سنی سب آتے ہیں، ہمارے سنی بھائی بھی آتے ہیں اور ابھی راستے میں ہیں، آ بھی رہے ہیں. لہٰذا حسین ابن علی سب کے ہیں. رسالت مآب تمام نبیوں کے سردار نبی جن کی نبوت کے اوپر تمام نبیوں کی نبوت ٹکی ہوئی ہے. مرسل اعظم وحی کے لسان بولنے والے، یعنی ہم جیسے خاطی انسان نہیں ہے کہ جو من میں آیا وہ بول دیا، مگر نبی کے یہاں خطا کا تصور نہیں ہے. معصوم ترین شخصیت ہے روئے زمین. تصور فرمانے جن کو دیکھ کر گنہگار بھی دھل کے صاف ہو جائے، جن کی ایک زبان سے اگر الفاظ جاری ہو تو یا قرآن بن جائے یا حدیث مقدس بن جائے. وہ نبی بہترین ترجمہ کر رہے ہیں جہاد کا.
آج کی میڈیا پوری لگی ہوئی ہے نبی کے اس ایک جملے کو خراب کرنے کے لیے. شیعہ ہو سنی ہو، ہر آدمی اس بات کو اگر سن لے اور اس حدیث کو اگر جان لے کہ نبی نے جہاد کے بارے میں کیا فرمایا، جہاد کیا چیز ہے نبی کے نزدیک، بات سمجھ میں آ جائے گی. آج ہے نا، چونکہ حالات حاضرہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مظلوم ہیں بیچارے، کوئی بھی ہو اس میں ہر طرح کے لوگ پیڑت ہیں، ظلم کا بول بالا ہے، انسانوں کو جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے. سب دعا کیجیے گا انشاءاللہ بحق امام زمان افغانستان میں امن، شانتی، سکون عنایت کرے، مظلوموں کو اچھی پناہ گاہ ملے. اور یہ دنیا کی جو سازش ہے کہ اچھے مسلمانوں کو اجاڑ کر تمام دنیا میں بکھیر دو اور یہودیت کے رنگ میں ان کو رنگ دو، مسیحیت کے رنگ میں رنگ دو. تصور فرما رہے. لیکن عجیب گڈھا ہے کہ دشمن خود گرتا ہے، عجیب لاٹھی ہے جس میں آواز نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان مسلمانوں کی ہویت کو بگاڑ کے کسی کو کرسچن بنا دو، کسی کو یہودی بنا دو، کسی کو دوسرا مذہب بنا دو، کسی کو لا مذہب بنا دو، کسی کے سر سے چادر لے لو. مگر انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ ان میں محب کربلا بھی ہے. جہاں جائیں گے، جہاں محرم آیا، رکھی رہے گی تیری مسیحیت، رکھی رہے گی تیری یہودیت. وہاں پرچم ابوالفضل العباس بلند ہوگا، وہاں عزائے حسینی بلند ہوگی. جہاں اذان کا وقت آیا، وہ چاہے شیعہ ہو یا سنی، کھڑے ہو کر اذان دینے لگے گا. اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دشمن یہ چاہتا ہے مسلمان کی ہویت کو بگاڑ دوں، بلکہ یہ مسلمان جہاں جہاں پھیلتے جائیں گے اسلام کی نور اور روشنی وہاں پھوٹتا رہے گا اور یہ کرن جاگتا رہے گا. اور انشاءاللہ خدا کرے ایک دن وہ روز دیکھنا پڑے، کیا معلوم یہی وہ لوگ ہوں کہ جو ایک جائیں مگر ہزاروں کو لے کر آ جائیں. اور خدا کرے ایسا ہی ہو اور دشمن ہمیشہ ناکام ہو، اور ہو بھی رہا ہے. بہرحال وہاں کسی بھی جاہل اس کو چپل پہننا نہیں آتا، اس نے آج تک پلین نہیں دیکھا. بچوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں آج تک انہیں یہی نہیں پتا ہے. وہ ایسے بند گفاؤں میں ان کی ٹریننگ ہوئی ہے دشمنوں کے ہاتھ. بہرحال اب وہ لوگ آ کر اسلحہ اٹھایا اور نام اللہ کو خراب کر رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں. اس کے بدلے میں مسلمان بدنام ہو رہا ہے. آج جہاں بھی مسلمان ہے، ذرا سی داڑھی رکھ لی یا ٹوپی سر پہ دیکھ لیا یا کرتا پاجامہ، فوراً جو ہے لفظ بدل جاتا ہے، دھارنا بدل جاتی ہے، سوچ بدل جاتے ہیں. لفظ جہاد کو مس یوز کیا جا رہا ہے. یا نبی اللہ آپ بتائیے جہاد ہے کیا چیز؟ نبی فرماتے ہیں افضل المجاہدہ، یاد رکھو جہادوں میں سے سب سے افضل جو جہاد ہے، جہاد کی کئی قسمیں ہیں. جہاد کا مطلب صرف اسلحہ اٹھانا نہیں ہے. جہاد کی دو قسمیں ہیں. چونکہ آپ کے مادھیم سے ہمارے بچوں کو بھی ٹریننگ دینا ہے، ان میں بھی کچھ پہنچانا ہے، کہیں میسج پہنچنا ہے. تو بہرحال جہاں جہاد کے دو معنی ہیں، ایک کیا ہے جہاد اصغر اور جہاد اکبر. دو لفظ میں امام خمینی نے بہترین معنی بیان کیا ہے. کہا کہ اپنے نفس پر کنٹرول پانا، اپنے نفس پر کنٹرول پانا اور اچھا کام کرنا جہاد اکبر ہے. تصور کر رہے ہیں، نفس کہتا ہے پڑے رہو، مجلس میں تھوڑی نہ جائیں گے، آرام کرو. نفس کہتا ہے موبائل سے کھیلو، کیوں ہم آج نوحہ سنیں، شہادت امام زین العابدین ہوا کرے 100 سال ہو گئے. مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے. نفس بہت کچھ کھانے کو کہتا ہے، بہت کچھ کرنے کو کہتا ہے، بہت سی چیزوں کو کہتا ہے. نفس پر کنٹرول کر لینا جہاد اکبر ہے. اور یقین مانیے یہی سب سے اتم جہاد ہے. وقت نماز ہے، دل کہتا ہے کہ پڑھا رہوں، مگر اس دل، یہ جو لفظ دل ہم لوگ کہتے ہیں، اس دل کا ویرودھ کرنے سے آپ نے جہاد کر لیا. اور صرف یہی نہیں کہ جہاد کر لیا، بلکہ انسان میں پاور، انسان میں شکتی آتی ہے، انسان میں قدرت آتی ہے. اور جہاد اصغر کیا ہے؟ یہ جو جنگ میں لڑنا ہے، جنگ میں لڑنا ہے حق کے لیے. لیکن جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں. خاتون اگر گھر میں ہے، شوہر باہر سے آ رہا ہے، اگر وہ ایک گلاس پانی لے آئے نا، چھٹے امام فرماتے ہیں یہ جہاد ہے عورت کے. جہاد کے معنی کسی کو بے گناہوں کو قتل کرنا نہیں ہے، بے گناہ قتل ہونا بھی جہاد ہے. جہاد کے معنی جو آج مس یوز اور غلط کر دیا گیا ہے. تو یا نبی اللہ آپ کیا کہتے ہیں جہاد؟ بہت ساری چیزیں کا نام ہے جہاد.
نماز پڑھنے کا نام جہاد ہے. بچوں کے لیے روزی روٹی تلاش کرنا یہ جہاد ہے, جہاد اکبر ہے. اب تصور کریں حلال روزی روٹی انکم کرنا, بچوں کی تیمارداری کرنا جہاد اکبر ہے. لیکن سب سے عظیم ترین, جو سب سے اوپر ہے, سب سے اعلیٰ ہے, سب سے افضل جہاد ہے, وہ نبی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ افضل المجاہدہ, سب سے بڑا جہاد حق کو بیان کرنا ظالم کے مقابلے میں. ظالم کے سامنے آپ حق بولیے, یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اگر ہم تاریخ پر توجہ رکھیں تو سب سے بڑی مجاہدہ اور بڑا جہاد کرنے والا امام زین العابدین اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ. آپ کے روم میں ہو سکتا ہے آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہو اور آپ وہاں پر بولیں. ہو سکتا ہے آپ کے اسکول میں ظلم ہو رہا ہو, ٹیچر کے سامنے آپ بولیں. ہو سکتا ہے آپ کے محلے میں ظلم ہو رہا ہو, آپ وہاں بولیں. لیکن یقین مانیے یزید جیسا ظالم نہیں تھا دنیا میں, اور عابد بیمار جیسے مظلوم کوئی نہیں تھے, جن کے سامنے 18 بنی ہاشم کے یوسفوں کو قربان کر دیا گیا. کیا کیا ظلم دیکھا عابد بیمار نے, مگر وہ وہی عابد بیمار ہے. اور یہ نہیں کہ ظلم سے نجات پا گئے, نہیں. جب وہ بول رہے تھے دربار یزید میں تو ہاتھوں میں ہتکڑیاں ایسے ہی لگی ہوئی تھی, پیروں میں زنجیریں ایسے ہی تھی, پھوپھیوں کے سر پر موجود تھے. آپ یہ مت سوچیے گا کہ آزاد ہو گئے تھے لہذا بول رہے تھے, نہیں. ظلم اس طریقے سے تھا. ننھی سی بچی موجود تھی اور باپ کے اس سر کو دیکھ رہی تھی جس پر وہ چھڑی مار رہا تھا ظالم. اور یزید جیسا خونخوار درندہ زمانے میں کوئی نہیں, مگر عابد بیمار نے حق بولا. اس کو کہتے ہیں جہاد. حق بولنا ظالم کے نزدیک یہ سب سے بڑی جہاد ہے. میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, حسین ابن علی نے ہمیشہ حق بولنا سکھایا, حق کرنا سکھایا, حق دکھانا سکھایا. آپ نے اگر کسی کو حق دکھایا, یہ راہ حسینی ہے. آج امام زین العابدین علیہ السلام کو ہم پرسہ دینے یا ان کی مجلس کرنے آئے ہیں. یہ میں نے عرض کیا کربلا کے سب سے پہلے عزادار ہیں. اگر آپ اور ہم عزادار ہیں تو ہمارے وارث امام زین العابدین ہیں, یعنی عزاداروں کے وارث کا آج ماتم ہے. میرے عزیزوں, میں خادم ہوں, مجھے بڑی خوشی ملتی ہے جب کوئی یہاں پر آتا ہے غریب خانے پہ تو اس کے قدموں کے دھول کو اپنے آنکھوں کا سرما سمجھتا ہوں, اور یہ عقیدت بھی ہے, میں ممبر سے کہتا ہوں. اب تصور کیجئے گا, لیکن مجلس میں آنے والے افراد عظیم درجہ رکھتے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام کون ہیں؟ امام زین العابدین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور امیر المؤمنین ازدواج اور شادی ہوتی ہے. نتیجے میں امام حسن دنیا میں آتے ہیں. امام حسن کے بعد امام حسین دنیا میں آتے ہیں. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام یہ بڑے چہیتے نواسے ہیں پیغمبر اکرم کے, جن کے بارے میں متعدد احادیث فرمایا ہے. آپ نے کہا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یقین مانیے جنت میں کوئی جا نہیں سکتا, اور اگر چلا گیا تو حتماً اس کو سردار کی بات ماننی پڑے گی. برائے خوشنودی حسنین کریمین بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو محب حسین ہے, جو حسین سے عشق کرتا ہے, اس کا عظیم درجہ ہے. امام زین العابدین علیہ السلام ان کے بڑے فرزند ہیں, ان کا نام علی ہے. پھر ان کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں, ان کا نام بھی علی رکھا جاتا ہے. پھر بیٹے پیدا ہوتے ہیں, ان کا نام بھی علی رکھا جاتا ہے. اب ہم کیسے پہچانے؟ اسی لیے القاب سے پہچانتے ہیں. میرے عزیزوں, مروان کا جو بھائی ہے نا, مروان وہ خلیفہ ہوا تھا. مروان کا بھائی وہ بھی خلیفہ ہوا تھا. تو اس نے ایک مرتبہ طعنہ دیا امام حسین علیہ السلام.
کے بارے میں کہا کہ جو بھی بیٹا پیدا ہوا اس کا نام علی ہے. اب تصور کر رہے ہیں نا. تو کہا کہ واللہ خدا گواہ ہے اگر قیامت تک خدا میرے بابا کو بیٹا دیتا تو سب کا نام علی ہوتا. واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ نام علی ایک خدا کا نام ہے. علی کے نام کو ایسے نہیں رکھا گیا، اللہ کا 99 نام ہے نا، اور اللہ جو مرکزی نام ہے جس کا کوئی زبان میں کسی زبان میں ترجمہ نہیں ہوتا. اگر کوئی ترجمہ کرتا بھی ہے دعویٰ کرتا ہے تو غلط ہے. نام اللہ میں اتنا تقدس بھرا ہوا ہے، ترجمہ کرتے ہی وہ تقدس ختم ہونے لگتا ہے. لہٰذا اللہ کے ان ناموں میں ایک نام ہے علی، بڑا پیارا نام ہے. پھر کسی دن انشاءاللہ عرض کروں گا. میں کہیں اور لے جانا چاہ رہا ہوں، اور جو سمجھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں میری مجبوری کیا ہے، میں کیوں پڑھ رہا ہوں اور کہاں تک پڑھ رہا ہوں. تاریخ میں بہت بڑے ایک بہادر تھے کہ جن کو بھیجا گیا آج کے سیستان بلوچستان یا یوں کہہ لیجیے ایران کے بارڈر میں گورنر بنا کر امیر المومنین کے زمانے سے پہلے. وہاں پر جنگ ہوئی اور جنگ ہونے کے بعد انہوں نے اسیر کیا 2 شہزادی کو، بندی بنایا. مگر ان دونوں شہزادیوں کے کردار، حسن، اخلاق اتنے آ گئے اس کو کہ اس نے اپنے سے اعلیٰ ذات کو ہدیہ دینا بہتر سمجھا. اور اس شخص کے نام جابر حنفی ہے. جابر حنفی نے سوچا ایک ذات ایسی عظیم ہو کہ جو یہ دونوں شہزادیوں کو دیا جائے. اب تصور کر رہے ہیں ایران کے اس زمانے کے سپر پاور، یعنی روم اور ایران سب سے بڑے سپر پاور، اور سپر پاور بادشاہ کی 2 حسین ترین ناز پروردہ بیٹیاں، عام انسان کے حوالے نہیں، وہ بھی بااخلاق. لہذا سوچا. پھر اس کے ذہن میں آیا کائنات میں اس وقت مرسل اعظم کے بعد اگر کوئی زندہ ہے تو وہ حسین ابن علی ہے. لہذا وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے امیر المومنین کے حوالے کیا. کہا کہ یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے. جنگ میں بہرحال ہوتا تھا پرانے زمانے میں. امیر المومنین علی علیہ السلام نے کتنا انصاف کیا. قربان جاؤں اس عدالت علی کے اوپر کہ جس کو برداشت نہیں کر پائے لوگ. علی نے ایک بیٹی یزدگرد اس کا نام ہوتا ہے، عربی میں یزدجرد بولتے ہیں، جو بادشاہ ایران تھا، اس کی جو شاہ زنان یا آپ کہتے ہیں شہر بانو. لہذا شہر بانو کو امام حسین علیہ السلام کو حوالے کیا. اور عجیب داستان ہے، پھر کبھی بیان کروں گا. امیر المومنین کی عدالت کا تقاضا یہ تھا، امیر المومنین نے بندی، غلام، لونڈی یا کنیز جو بھی آپ کہہ لیجئے گا، اس کو بھی اختیار دیا. اس کو بھی اختیار دیا. آج اختیار انسان کو اختیار نہیں ہے. میں نے بھی عرض کیا افغانستان کے لوگوں کے پاس کہاں ہے اختیار، بیچارے کو ضرور گن ہے، ادھر بھاگو، ادھر جانے نہیں دیں گے یورپ میں، کہاں جائے بیچارہ. لیکن امیر المومنین کا دیکھیے ہیومن رائٹس، باندی ہے، کنیز ہے، پھر بھی اختیار دیا. کہا کہ بولو کس کے پاس جانا چاہتے ہو. تو جناب شہر بانو نے اپنے قدم بڑھائے شہزادے امام حسین کی جانب، عقد پڑی اور نکاح کر دیا. اب کنیز نہیں ہے. تصور کرو، یعنی امیر المومنین کے ایک اشارے سے اب وہ کنیز نہیں رہی، بلکہ پھر وہ شہر بانو بن گئی، یعنی ملکہ بن گئی، رانی بن گئی. یا جملوں کو بدل کر کہہ دوں عاشقان حسین کے لیے، اگر کسی نے حسین کو انتخاب کیا اب وہ غلام اور کنیز نہیں رہ جاتا، وہ بادشاہ بن جاتا ہے، وہ خود مختار بن جاتا ہے. جو دوسری بیٹی تھی اس نے جناب ابو بکر کے جو بیٹے تھے محمد، یاد رکھیے گا اس جملے کو، تفرقہ شیعہ سنی میں مت ڈالیے گا، جس کا جو حق ہے وہ دیجیے گا. جناب ابو بکر کے ایک بیٹے کا نام تھا محمد، محمد ابن ابی بکر. امیر المومنین نے اپنے آغوش میں پالا، اپنے ہاتھوں سے نوالا کھلایا. تصور کیجئے نا. لہٰذا امیر المومنین نے اس بچے کو جو ابو بکر کے بیٹے تھے اپنے آغوش میں، یا جملوں کو بدل کہہ دوں حسن و حسین کے درمیان میں پالا. اہل بیت کے ساتھ رکھا. ان کو ایک بیٹی نے پسند کیا، لہذا شہر بانو کی دوسری بہن. اب امام حسین سے امام زین العابدین پیدا ہوئے. جناب محمد ابن ابی بکر جو علی کو اپنے باپ کہتے تھے، بابا کہتے تھے، ان سے فاطمہ پیدا ہوئے. فاطمہ اور امام زین العابدین کی شادی ہوئی، امام محمد باقر پیدا ہوئے.
تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، دو کردار میں یہاں دکھاؤں گا. امام زین العابدین ماں کی جانب سے کون ہے؟ رانی کے بیٹے. تصور کر رہے ہیں؟ رانی کے بیٹے. اور باپ کی جانب سے شہزادے امام حسین کے فرزند. یہی وجہ ہے امام زین العابدین کو کہتے ہیں کہ دو بادشاہوں کے فرزند، دو بادشاہوں کے فرزند ہے، دو نجیب زادوں کا خون ان کے اندر ہے. یہ امام زین العابدین غیرت مند تھے بہت ہی زیادہ. تمام زندگی امام زین العابدین نے اپنے دادا علی کے کردار کے اوپر گزارا، اور پیٹھ پر خرما، کھجوریں، چاول، آٹا جو غریبوں کے در در پر دیتے رہے. چہرہ ہمیشہ چھپایا. آج ہم کورونا کی وجہ سے ماسک لگاتے ہیں، مگر امام زین العابدین نے ریاکاری نہ ہو اپنا چہرہ چھپایا اور دروں میں دیتے رہے. مگر ہم بھی اور آپ بھی اس کام کو کرتے ہیں، لیکن کردار اہل بیت کو فالو کیجئے گا. مثال کے طور پر یہاں ملتا ہے کہ امام زین العابدین رات کی تاریکی میں جاتے تھے اور در کو دق الباب فرمایا کرتے تھے. دروازہ اگر کسی نے کھولا تو امام دیتے تھے. تصور کیجئے نا، کیا مطلب؟ یعنی امام بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے. آج ہوتا ہے نا، انسان دینے والا دیتا تو ہے مگر وہ لینے والی کے ہاتھ کو ٹچ پہلے کرتا ہے، اس کی نیت خراب ہوتی ہے. لہذا اہل بیت کو، نبی کو فالو کیجیے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. امام زین العابدین علیہ السلام اس کے در پر رکھ کر چلے آتے تھے. اور یہ بات مدینے والوں کو کب پتہ چلا؟ جب امام شہید ہو گئے. 1 دن 2 دن 3 دن یتیم بھوک سے تڑپنے لگے. تب ان کو سمجھ میں آیا یہ دینے والا علی ابن الحسین، امام حسین کے وہ مظلوم بیٹے ہیں. امام زین العابدین جو دن میں روتے تھے اور تمام رات عبادت کرتے تھے. اللہ اکبر. امام زین العابدین اتنے عبادت کرتے تھے، اتنے عبادت کرتے تھے، نحیف و لاغر کربلا کے غم میں وہ امام ذو الصفینین کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی ماتھے پر پھوڑا جس طریقے سے ہوتا ہے نا، یہ 2 ہو گئے تھے. امام یہ کاٹتے تھے تاکہ سجدے میں مانے نہ ہو. امام محمد باقر امام ہے کہ نہیں ہے؟ معصوم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ فرماتے ہیں، ایک دن کا واقعہ ہے، میں اپنے بابا کے پاس گیا، دست ادب کو جوڑا، کہا بابا جان کربلا کے بعد آپ میں طاقت نہیں ہے، بابا کم عبادت کریں، آپ تو معصوم ہیں. امام بول رہے ہیں، امام صحیح. بابا جان تھوڑا اپنے بدن کا بھی خیال رکھیے. اللہ اکبر. امام زین العابدین نے کیا فرمایا؟ اب سمجھ میں آیا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا، امام کیوں استغفار کرتے ہیں، امام کیوں نماز پڑھتے ہیں، کیا وہ گنہگار تھے؟ نعوذ باللہ. کیوں پڑھتے ہیں؟ سنیے. امام زین العابدین نے کہا میں اپنی بندگی کو ثابت کرنے کے لیے، عجیب جملہ، میں اپنی بندگی کو ثابت کرنے کے لیے. امام زین العابدین علیہ السلام بڑے کریم تھے، کریم ابن کریم تھے. میں نقطے والی مجلس بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، شاید ایک جملہ کہیں تک پہنچ جائے. آپ کربلا کے شہداء کو امام زین العابدین کے ساتھ ساتھ رونے آئے ہیں. یقین مانیے آپ کا عظیم درجہ ہے، سر آنکھوں پر. کہتے ہیں واقعہ بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے. عالم دین خطبہ پڑھتے رہتے ہیں کہ ایران کے ایک بہت بڑے مولانا تھے، مجلس پڑھتے تھے، بہت مشہور تھے. تو مجلس پڑھی، رات بہت ہو گئی، پرانا زمانہ ہے، آج کا زمانہ نہیں. تو ذاکر حسین عالم دین مجلس پڑھنے کے بعد نکلے، اپنا گھر جانا چاہتے تھے. تو ایک جگہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد دیکھا شرابیوں کا جھمگٹا ہے، بہت سارے شرابی ہیں. اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بہرحال شراب جب انسان پی لیتا ہے تو اس کا عقل ضائع ہو جاتا ہے، وہ اپنا ہوش میں نہیں رہتا. اب یہ کوئی راستہ بھی مترادف نہیں ہے کہ جو ادھر سے گزر کے چلے جائے، لہذا مجبور ہیں جانے پہ. سوچا کہ سر کو نیچے ڈالوں اور اپنی عزت بچا کر چلا جاؤں. مگر جھمگٹا تھا، اس میں سے جو لیڈر تھا، گنڈا تھا، شرابی تھا، جو بھی کچھ تھا، وہ آیا اور آ کر اس نے اپنے وہی انداز جو ہوتا ہے اسی انداز میں، مولانا کہاں جا رہے ہو؟ ابھی عالم دین بیچارے، صاحب عزت، صاحب شرف، صاحب قرآن، صاحب عبادت، کہا کہ اپنے گھر جا رہا ہوں. کہا کہ بہت مجلس پڑھتے رہتے ہو، کبھی ہمارے لیے بھی مجلس پڑھا کرو. جیسے چھیڑتے ہیں نا، اس کو کچھ ٹاپک نہیں ملا، بہت مجلس پڑھتے ہو، کبھی ہمارے لیے بھی پڑھا کرو. کہا مجلس میں آیا کرو. کہا ہم کہاں اور مجلس کہاں. اللہ اکبر. شرابی ہے مگر اتنی تمیز ہے
तसव्वुर कीजिएगा। कहा कि हम कहाँ और मजलिस कहाँ। कहा कि ठीक है फिर एक काम करो, बचना चाहते थे मौलाना कि किसी सूरत से यहाँ से निकल जाए। कहा कि एक दिन मजलिस रखो, हम आएंगे। कहा कि नहीं, मैं तो अभी सुनूंगा। अड़ गया, अभी मजलिस सुनूंगा। अभी परेशान मजलिस एक जिक्र मुक़द्दस है, क्या करें। अब ये भी दीवाना है, अक्ल से ज़ाइल है, और गुंडा वैसे ही है। इज्जत नाम की चीज़ इसके पास कुछ नहीं है। देखिए, याद रखिए इस जुमले को, खुसूसन मेरे बच्चे, कभी भी साहिब इज्जत से मत डरिए। जिनके समाज में कोई इज्जत नहीं है उनसे बचिए, क्योंकि उसके पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं। लिहाजा ये परेशान हो गए। कहा कि फिर, कहा कि अभी सुनूंगा, अभी पढ़ो। ना मजमा है ना कुछ है, शराबी बैठे हुए। तो उन्होंने कोई बहाना कोई ऐसा मिले कि जो मैं गुजर जाऊं। कहा कि मजलिस के लिए तो जरूरी है मिंबर का होना। शराबी था, एकदम झटका लगा, सोचा। कहा कि नहीं, मजलिस की तबीयत कर रही है, मन कर रहा है। जैसे हमारे ये बहुत से लोग कहते हैं ना, भाई सिगरेट पीने को मन कर रहा है, उसको चैन नहीं है, तमाम रात नींद नहीं आती। कहा कि मजलिस के लिए मिंबर की शर्त है, मिंबर की जरूरत होती है। कहा कि तबीयत तो मजलिस सुनने की कर रही है, मिंबर अभी ला देता हूं। उपड़ू बैठ गया, जैसे रुकू और सजदे में जाते हैं। कहा मैं ही हूं, मिंबर पढ़ो। अब मौलाना मजबूर है, कहा नहीं पढ़ोगे तो अजियत करूंगा। लिहाजा वो भी बैठ गए उसके ऊपर, और उनके बैठने के बाद अल्लाह का नाम, हम्द खुदा के बाद सिर्फ इतना कहा था, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन। मौलाना खड़े हो गए। क्यों? वो नीचे उकड़ू बैठा वो शख्स लरजने लगा, कांपने लगा। कहा कि हो गई मजलिस, शराबी। कहा कि हो गई। कहा बस काफी। कहा कि मौलाना घर तक छोड़ के आऊंगा, चलिए। कहा कि नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा। भाई मौलाना को शराबियों से ज्यादा किसका डर था? सबसे डर तो वही था, ये पीछे छूटे। कहा कि नहीं, मैं चला जाऊंगा। कहा कि नहीं, अब मेरी जिम्मेदारी है आपको घर तक छोड़कर आना। और वो पीछे पीछे मौलाना आगे आगे और घर तक छोड़कर आया। दरवाजा खोलकर मौलाना जाने लगा। कहा कि आका एक सवाल है, अब मैं होश में हूं। कहा एक सवाल है, बस जवाब दीजिए। कहा कि बताओ। कहा मैं मिंबर बना था, क्या कयामत के दिन मिंबर हुसैन भी जहन्नुम में जलेगा? अल्लाह। अब साकिर हुसैन उसकी जानिब देखा। कहा मैं तौबा करता हूं, अब कभी बुरा काम नहीं करूंगा। तौबा करता हूं, अब कभी शराब नहीं पीऊंगा, क्योंकि आज से मैं मिंबर हुसैन। मुझे पता है मेरी मंजिल क्या है, मेरा तक़द्दुस क्या है। तो आलिम दीन ने पलट कर कहा कि नहीं, जहन्नुम में नहीं जले। तसव्वुर कीजिए, हर कदम गमे हुसैन में उठने वाला हजरत ज़हरा के लिए शरफ होता है। मुहर्रम का चांद नमूदार होता है और बीबी मदीने छोड़ देती है। मंजिल मंजिल इमाम बारगाहों में सफ़े मातमों में बीवी आती है। एक कतरा आंसू दे दो बस। बीबी जान कुर्बान है आपके ऊपर, सैयदा जान मान लीजिए। बीबी क्या लेने आती है? कोई ऐसी चीज जिसकी कोई कीमत नहीं है। अल्लाह अकबर। खून हो तो कीमत भी हो। ये मरहम है मेरे करबला के मजलूमों के लिए। मेरे अजीजों, यही आबिद बीमार यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में मौजूद थे। इन्होंने अपनी आंखों से देखा, हर दर्द को बर्दाश्त किया। सैयदुस साबिरीन के फर्जंद हैं, यब्ना रसूल हैं, नबी के पोते हैं। करबला में जब ये काफिला चला, बहुत मशहूर वाक़या है, उलमा पढ़ते रहते हैं। अगर इस वाक़ये को आप गिरे में बांध ले सबक के तौर पर, तो शायद हमारी बख्शिश का कुछ निजात और राह फराहम हो जाए। बस उसके बाद दो जुमले रब्ते मसाइब के लिए, चूँकि मैं देख रहा हूँ आपके कुलूब बेचैन है जनाब सैयदा को उर्सा देने के लिए। खुदाया हमें माफ़ करना कि हम इस आलम परदेश में, आलम गुरबत में, इस कठिन
मुश्किलात में गम हुसैन बरगुजार कर रहे हैं, न अपने आप को ओपन कर पाते हैं, ना कोई जुलूस, ना कोई जलसा। बहरहाल खुदा कबूल करे इंशाअल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत के बारे में रिवायत मुख्तलिफ है। किसी रिवायत में है कि 12 मुहर्रम को, किसी रिवायत में 18 मुहर्रम, किसी में 22, लेकिन जो मुतवातिर रिवायत है उसमें 25 मुहर्रम लिखा है। लिहाजा हम 25 मुहर्रम को इमाम को कोसा देने आए हैं। ए करबला के वो ज़तार कि जिनके रोने पे कोड़े बरसते थे, आज हम आए हैं ये साबित करने के लिए, या लैतनी, आप पढ़ते ना ज़ियारत में कि काश हम भी करबला में होते। इमाम आपको रोने नहीं दिया गया तो क्या है, ये गुलामान आपके लिए हाथी में हम रोएंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ये जो आज का ये अय्याम है, इन दिनों में यानी 15 मुहर्रम में दरबार यजीद में पहुंच गए थे, एक रिवायत के मुताबिक जो मुअस्सर भी है। लिहाजा इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब शाम में थे, इसलिए इस रिवायत को बयान कर रहा हूं, चूँकि इमाम से दरियाफ्त किया गया था, यब्न रसूलुल्लाह, ए नबी के बेटे, आप पर सबसे ज्यादा मुसीबत कब पड़ी? या लफ्जों को बदल कर कह दूं कि मौला आपका खूने जिगर कब हुआ, या आप दर्द से कब ज्यादा तड़पे हैं? तो इमाम ने यही जुमला कहा था ना मेरे बच्चों, अशाम अशाम अशाम। इतना ही काफी है मेरे अजीजों, अहले बैत के लिए अगर तसव्वुर कर लें बस इस वाक़े को। शाम में हुआ क्या था, एक एक मरहले पे बहुत ही कठिन था, सख्त था, वाक़ई बयान नहीं किया जाता। मैं इस तरीके से आपके सामने अहले अज़ा हैं आप, और फर्जंदान हज़रत ज़हरा भी मौजूद होते हैं, सादात हमारे दरमियान में मौजूद होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। लिहाजा ये तो आपने समझ ही लिया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर सबसे ज़्यादा मुसीबत शाम में पड़ी है। लेकिन किस मुसीबत पर इमाम की जान निकली है, इमाम शहीद हुए हैं, वो सुन लीजिएगा। और कौन सा दर्द इमाम को सबसे ज्यादा खाया जाता था? क्यों? करबला के बाद 35 साल करबला के बाद इमाम जिंदा रहे, और इतना रोते रहे कि इमाम की आंखें सफेद हो गई। आंसू रीशे मुबारक नहीं, जमीन को तर कर दिया करते थे। मेरे अजीजों, ये जो मोहम्मद इब्ने अबी बकर मैंने अर्ज किया ना, इनके एक नवासे ने एक मर्तबा आगोश में बैठकर उन्होंने फरमाया, कहा कि इमाम, शहादत तो आपके घर की मीरास है, फिर इतना क्यों रोना है? अजीब जुमला कहा। तो इमाम ने एक मर्तबा कहा कि अच्छा ये बताओ, शहादत हमारे घर की मीरास है, क्या माँ और बेटी और बहनों की सरबराहना और बेरिदाई की होना, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन। मुझे महसूस हुआ कि आप रोने के लिए आमादा है, इस परदेश में दूर से सही, मगर इमाम हुसैन को फुर्सत देने के लिए खुदा इंशाअल्लाह जिनके घरों में बीमार हैं, इन आंसुओं के सत्ते, क्योंकि अभी तो बीमार, इनकी हम जो है वो वसीला देते हैं ना जब भी कोई बीमार होता है। हुसैन हमारे हफीजुल्लाह साहब, इनकी बेटी तकरीबन 1 महीना 15 दिन से बीमार है, और बेचारी असदार भी है। अल्लाह अकबर। मुहर्रम के आशूर के दिन उसका कलीजा और दिल रोया बच्ची का, उसकी शफा के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। या जितने भी जिनके घरों में बीमार हैं, दूर परदेश में जिनके बच्चे हैं, अपने बच्चों की सलामती के लिए, हुसैन दुनिया से ये कोरोना बीमारी को जाने के लिए, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, हिंदू हो, कोई भी हो, तमाम इंसानियत को निजात मिले, इंशाअल्लाह शफा मिले। मेरे अजीजों, ये शाम, बस मैं समझा चुका, मैं शाम की तमाम डिटेल नहीं बयान करूंगा, क्योंकि लफ्ज़ इमाम ने समझा दिया कि सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ पड़ी, शाम में। अब आप समझ गए होंगे। मेरे अजीजों, शाम में एक सहाबी नबी बयान करते हैं कि मैं अपने होटल में हूँ, या सराय खाने में, उस जमाने के, मैं अपने सराय खाने में हूँ, ढोल ताशे हा हुल्लड़ और शोर की आवाज मुझे सुनाई दी, और एक मर्तबा मैं परेशान हो गया। मैंने आसपास के लोगों से पूछा, क्या बात है, आज ईद तो नहीं है हमारी, आज ईद नहीं है, ये खुशहाली, ये ढोल, लोगों के हंसने की ये आवाजें कैसी है? कहा कि आपको नहीं मालूम, लगता है शाम के नहीं हो। कहा कि नहीं, मैं शाम का नहीं हूं, मैं मदीने का रहने वाला हूं।
کہا کہ پھر تو اور بھی زیادہ تم کو معلوم ہونا چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا جب مسائل پڑھتے ہیں تو کوئی سمجھے نہ سمجھے سید ضرور سمجھتا ہے, اولاد فاطمہ ضرور اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, کس درد کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے 1400 سال پہلے تمہارے دادا کو مارا گیا, مگر درد تو اب بھی, خون تو تمہارے جسم حسین کا ہے. تو کہا تم مدینے کے ہو تب بھی نہیں جانتے ہو. جزاکم اللہ خیر. کہا کہ نہیں, کہا کہ کوئی کربلا میں باغی ہو گیا تھا, کربلا میں کوئی باغی ہو گیا تھا اور اس کو مار دیا گیا, اس کے جنگ بچوں کو مار دیا گیا اور اس کو اسیر کر کے اس کے بچوں کو, بیٹیوں کو, بیوی کو لایا گیا. اتنی خوشحالی ایک باغی کو مارنے پہ. بھئی یزید کو تو چاروں طرف باغی تھے, ایک باغی کو. ایسا کیسا باغی ہے کہ جس کے مرنے پہ جیت کی اتنی خوشی یزید منا رہا ہے کہ پورے شام کو سجایا گیا. اللہ, آپ نے سن لیا میرے عزیز, مگر زینب کے دل سے پوچھئے, شام کو سجایا اس لیے نہیں کہ وہ جیت گیا تھا, اس لیے کہ زینب کو رسوا کرنے دو, زینب کو تکلیف پہنچائے. یا جملوں کو بدل کر گیا اسی کے جملوں میں کہ زینب کو چھوٹا نظر. اللہ اکبر, میں نہیں بیان کر سکتا میرے عزیزوں. تو ایک مرتبہ وہ نکلے اپنے سرائے خانے سے اور نکلنے کے بعد چل پڑے آواز کی سمت. کیا دیکھا, ہجوم ہے, کچھ بیویاں ہیں, تصور سے باہر ہے. میرے عزیزوں ظلم ہوتا ہے انسان پر, مگر انسانیت پر ظلم نہیں. ایک رسی میں ایک گلا ہوتا ہے, ایک رسی میں 12 خواتین, نبی کے گھر کی پلی ہوئی بچیاں, نازوں کی پلی ہوئی وہ معصوم جوان, 12 گلے بندھے ہوئے ہیں. پھر جو غور سے دیکھا ننھی سے ایک بچی بھی ان میں ہے جو اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہے, کبھی بیویاں اس کی وجہ سے جھک جاتی ہیں. ایک ایک منظر کو دیکھتا ہے, صحابی نبی ہے, دل کانپنے لگتا ہے. پھر اس کی نگاہیں کٹے ہوئے ان سروں پر کہ جو نیزوں کے اوپر بلند ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے نورانی چہرے اس عالم میں دیکھ کر تعجب کرنے لگا. میں ذرا نزدیک گیا, دیکھا مجھے ایسا لگا کوئی 18 سال کا عزیز لڑکا ہے جس کا سر بے دردی سے قطع کیا گیا. اور نزدیک گیا, دیکھا کوئی 13 سال کا چاند سا چہرہ ہے. عجیب بات یہ ہے, چلو یہ غلطیاں کر سکتے ہیں, مگر 6 مہینے کا معصوم بچے کا سر نظر آیا. تو میرے دل نے سوچا اس بچے کی کیا خطا ہے, اس نے کیا گناہ کیا. میں اور آگے بڑھا, ایک نورانی سر کے کٹے ہوئے لبوں سے قرآن کی مدھم سی تلاوت میں مجھے ہلا دیا. یہ سر حسین ابن علی تھا میرے عزیز. کہا میں زمین شام پر بیٹھ گیا اور میں سوچنے لگا ہو کیا رہا, کہ قیامت تو نہیں گئی, کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز کیسے. میں تھوڑا آگے بڑھا, آگے بڑھنے کے بعد میں نے دیکھا ایک عمر سے جوان ہے مگر جسم سے بڑا بیمار ہے, بہت ہی نحیف ہے. میرے عزیزو تصور کیجئے گا, عرب کی وہ گرمی اور پیروں کے وہ چھالے, نہ کھانے کو دیا جاتا ہے نہ پینے کو, اور رونے پہ آئے مظلومیت کو دیکھ کے تو نیزوں پہ نیزے, کبھی چھت کے اوپر سے تیر, کبھی گرم پانی, کبھی پتھر. تصور سے باہر ہے میرے عزیزوں. تو ایک مرتبہ میں نزدیک گیا اور نزدیک جانے کے بعد میں نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں. ہم کربلا سے آئے ہیں. کہا کہ یہ سر کہ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یہ کس کا سر ہے. ایک مرتبہ اس شخص نے کہا کہ ابن عتیبہ تم تو میرے نانا کے صحابی ہو. صحابی نبی لرزنے لگے, کہا یا اللہ یہ کون شخصیت ہے جو میرا نام تک جانتا ہے, میرا نسل تک بتاتا ہے. کہا کہ آپ کون ہیں. کہا اے ابن عتیبہ یہ وہی حسین ہے جس کو تم نے آغوش نبی میں دیکھا تھا. اللہ اکبر. ابن عتیبہ ایک دم پریشان ہو گئے, کہا کہ آپ امام زین العابدین ہیں. کہا
کہا کہ مولا آپ کی یہ حالت، اللہ اکبر، کہا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں نے اپنے دامن کو پھیلایا، خدا کسی غم میں نہ رلائے، شاید میں مسائل زیادہ پڑھ رہا ہوں مگر مجھے معلوم ہے آپ کے دل، آپ کے وطنوں میں مجلس ہوتی ہے، کسی کے میں بالا سازتا ہے۔ میرے عزیزو، حسین کی محبت میں نکلا ہوا آنسو روکیے گا مت، کیونکہ رومال سیدہ تک وہ سفر کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں نے عرب پکڑانا، لمبا لمبا دامن ہوتا ہے نا، میں نے اپنے دامن کو زمین پر بچھایا اور کہا آپ کو واسطہ ہے اسی نبی کا، کچھ مجھ سے مانگ لیجئے، کچھ طلب کیجئے۔ شاید ابن عتیبہ کہنا چاہتے تھے کہ میری جان لے لیجئے۔ دنیا کا بادشاہ، اللہ اکبر، کا ابن عتیبہ، کوئی شرف مند انسان یہ دن اس کو دیکھنا نہ پڑے۔ ابن عتیبہ، آپ کو معلوم ہے ہمارا در وہ ہے سخاوت کا در، میری دادی ایک رات میں جو بانٹ دیا کرتی تھی دنیا نہ بانٹ پائی، لیکن بڑا غیرت مند تھے امام زین العابدین۔ کہا ابن عتیبہ میں مجبور ہوں تم سے مانگوں۔ ابن عتیبہ بتاؤ تمہارے جیب میں پیسے کتنے؟ وقت کا امام کہا ابن عتیبہ تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ تو عتیبہ نے کہا 2000 درہم۔ 2000 درہم؟ کہا کہ آقا صدقہ آپ کے اوپر، بتائیے کرنا کیا ہے؟ کہا ابن عتیبہ بازار سے کچھ چادر لے اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا امام زین العابدین کو سب سے بڑا کون سا دکھ کھا رہا تھا۔ کہا کہ ابن عتیبہ کچھ چادر لے کر آؤ۔ ابن عتیبہ سمجھ گئے، ابن عتیبہ گئے اور چادر، مجھے نہیں معلوم، تصور کر لیجئے گا اپنا چادروں کا سائز، شاید چھوٹے چھوٹے سائز بھی لانے پڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، چونکہ اس بچی کو دیکھا تھا نا، ایک مرتبہ ہاتھ گلے پہ، ایک مرتبہ چہرے پہ، کیونکہ اس کے بال چھوٹے چھوٹے تھے، تو ابن عتیبہ چادر خرید کے لائے۔ ایک مرتبہ پیچھے گئے اور جانے کے بعد بیویوں کے سروں کے اوپر انہوں نے چادر کو ہدیہ کیا، مگر اللہ اکبر قیامت ہو گئی۔ اب جو بیویوں کے سروں کے اوپر لمحہ بھر کے لیے چادریں آئی، شاید زینب کے دل کو سکون ملا ہوگا۔ قسم خدا کی روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ فوج عمر سعد آگے بڑھی، نیزے لیا اور بیویوں کے سروں سے چادر ابن عتیبہ رونے لگے۔ ایک دفعہ امام کے پاس واپس آ گئے اور آنے کے بعد کہا مولا میں 1000 درہم کی چادریں خرید کر لایا تھا، مگر ہائے نبی زادیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہے، میں نے یہ تصور نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر، مولا کوئی اور خدمت ہو، 1000 درہم میرے پاس اور بچے ہیں مولا۔ امام زین العابدین نے یہ سچویشن، یہ حالت دیکھی تو کہا ابن عتیبہ ایک کام کرو، آگے جاؤ اور آگے جانے کے بعد یہ پیسے بانٹ دو، ہواؤں میں بکھیر دو، اس طریقے سے اچھال دو۔ کہا مولا اس سے کیا ہوگا؟ کہا کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، ارے جب یہ لوگ مجمع ٹوٹ پڑے گا پیسوں کی جانب تو کم از کم یہ جو جوان نبی کی بیٹیاں بہنا ہے ان کے سروں پہ ارے یہ نگاہوں کے نیزے نہیں چبیں گے، یا میں جملوں کو بدل کر کہہ دوں ارے میری پھوپھی زینب کے ننگے سر تو نہیں دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، بس 2 جملے مصائب کے امام زین العابدین کو حشام نے زہر دیا، اور امام زین العابدین کا قصور کیا تھا کہ وہ رویا کرتے تھے، کرب و بلا کے غم کو بھلا نہیں پاتے تھے۔ کسی کو بکرا لے جاتے ہوئے دیکھا، معصومیت سے پوچھا، کہا کہ اس کو پانی ضرور پلا دینا، کیا تم نے پانی پلایا ہے؟ وہ کہتا تھا مولا میں مسلمان ہوں، کیا کوئی مسلمان کسی بھی جانور کو بغیر پانی پلائے ذبح کرتا ہے؟ امام فریاد کرتے تھے ہائے کہ مسلمان کو اتنا تمیز ہے کہ بکرے کو ذبح کرے تو پانی پلائے، ہائے کربلا میں میرا بابا حسین کو بغیر پانی کے ذبح کیا گیا۔ امام زین العابدین اتنا روتے تھے، بہانے سے کھانا لاؤ تو روتے ہیں، امام کے سامنے وضو کا پانی لاؤ تو امام روتے تھے۔ وہ شام کو برداشت نہیں ہوا، امام زین العابدین ایسے ہی اگر روتے رہے تو انقلاب آ جائے گا مدینے میں، تو اس نے زہر دیا۔ امام زین العابدین
کرب و بلا کے بعد سے مزمحل رہنے والا. بس 2 جملے تو برداشت کر لیجئے گا. آخری یہ جملے ہیں خدا کے حوالے کے. اگلے سال 25 محرم تک خدا زندہ و سلامت رکھے. میرے عزیزوں اگر آنسو آئے رومال فاطمہ کے حوالے کر دینا. امام زین العابدین نے جب محسوس کیا اب آخری وقت ہے, اب بچھڑنے کا وقت ہے اہل بیت سے, تو امام زین العابدین نے اپنے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام کو بلایا. بس 2 جملے. اور بلانے کے بعد کہا بیٹے محمد یعنی محمد باقر, جب کربلا کا واقعہ ہوا بیٹا تمہیں کچھ یاد ہے؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا بابا جان میں 3 سال کا لگ بھگ تھا کربلا میں, مگر کچھ مجھے یاد ہے. کہا بیٹا مجھے سناؤ آخری لمحے میں. تو ایک مرتبہ بس آخری یہ جملہ ہے کہ کس درد سے امام اس دنیا سے کو برداشت نہیں کر پائے اور چلے گئے. تو کہا کہ محمد باقر مجھے بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ کہا کہ بابا جان میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا. میں نے جوان چچا علی اکبر کے کلیجے میں برچے لگتے ہوئے دیکھا. بابا جان یہاں تک کہ میں نے چھوٹے سے ننھے چچا علی اصغر کے تیر لگ کر تیر سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. کہا بابا جان میں نے اپنے دادا حسین کا سر قلم ہو کر نوکے نیزے پر بلند ہوتے ہوئے دیکھا. کہا میرے لال تم نے اور کیا دیکھا؟ کہا بابا میں نے دیکھا کہ خیاموں کو جلایا گیا, آپ کے نیچے سے مریض اور بیمار امام کے نیچے سے بستر کو کھینچا گیا. میں نے دیکھا اے بابا جان زینب دادی کے دوش پر آپ سوار تھے اور 53 سال کی دادی بہت ہی محنت کے ساتھ آگ سے بچا کر آپ کو لے جا رہے تھے. بس میرے عزیز آخری جملہ ہے. کہا امام محمد باقر سے فرمایا محمد باقر تم نے اور کیا دیکھا؟ کہا کہ بابا جان پھر اس کے بعد میں نے دیکھا لشکر عمر سعد ہجوم ہاتھوں میں نیزے لے کر, اور ایک مرتبہ پھوپھی آپ کے زینب کے سر سے ردا, اور زینب زمین کربلا پر گر پڑی. ارے جان چلی جائے گی مگر ردا نہیں. اے بابا میں نے دیکھا 10 گھڑ سوار آئے, 10 نیزے لگے, زینب کی پہلی ردا سر سے گئی. امام زین العابدین چیخ مار کر روئے. امام محمد باقر نے آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون. اہل خانہ آئے, ارے محمد باقر کیا ہوا؟ میرے بابا دادی زینب کی میری دائی برداشت نہیں کر پاتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ تسلیما لامرہ. پروردگارا بحق محمد و آل محمد ان آنسوؤں کو قبول فرما. میرے معبود جو ہاتھ تیرے بارگاہ میں بلند ہیں ان ہاتھوں پر اپنی رحمتیں برکتیں نعمتیں مغفرتیں نازل فرما. اے میرے اللہ ہم تیرے در کے علاوہ کوئی اور در نہیں پہچانتے. میرے معبود جتنے بھی مومنین یہاں موجود ہیں اگر کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے بحق عابد بیمار اس کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. میرے معبود اگر کوئی پردیس میں ہے اس کو صحیح سلامت اپنے گھر والوں تک پہنچا. میرے معبود اگر کوئی پریشان حال ہے خصوصاً امت مسلمہ کو میرے معبود پریشانیوں سے نجات عنایت فرما. میرے معبود سرزمین مظلوم افغانستان کے مسلمانوں کی حمایت اور نصرت فرما. میرے معبود پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما. میرے معبود الموت حق مرنا حق ہے, ایک دن مرنا ہے, لہذا عذاب قبر, تنہائی قبر, فشار قبر, خلوت قبر, وحشت قبر سے نجات عنایت فرما. میرے معبود جن کے ماں باپ اس دنیا سے گزر چکے ہیں آج کی مجلس کے صدقے, ذکر قرآن کے صدقے, ذکر حدیث کے صدقے, مصائب حسین مصائب علی بن الحسین کے صدقے
ان کی مغفرت فرما۔ میرے معبود وقت کے زندہ و قائم امام اپنے جد امام زین العابدین کے غم میں وہ بھی عزادار ہیں، ہماری عزاداریوں کو امام کے عزاداری سے متوسل فرما اور امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک فرما۔ رب تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، ماتم حسین یا حسین۔